بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امزیاز اسپیچ کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات اور حیوانات کو حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے ہیں، اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی ہے۔ آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، جنات کا یہ واقعہ یوں بیان ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی ہی اس کا یہ بت جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن عام اعلان کیا کہ ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیے گا۔ لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں گھوڑے پر ایک شخص سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھوں میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، قبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام وحیم بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر خود بت میں گھس کر میں نے جو کچھ کہا میں نے ہی بولا تھا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو مدینہ میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، اور اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس بلا سے محفوظ فرمائیں، وہ بلا سیدھے مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں،
اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میری گال سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تھا میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ اس نے کہا کہ تم کیوں ایسا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بے حساب لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے اور بے حساب لوگوں کو میں نے معذور کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس لڑکے پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں سماجت کی مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے۔ اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے، لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی کوئی نہ کھول پائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار میں ہوں، اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کی گال سے خون آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھائی ہیں اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ اب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنات کا ایک بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اسے مارنے والے سے قصاص یا خون بہار نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث شریف ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں
کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ ورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سام کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں ہے۔ جیسے کوئی اپنی اصل و شکل بدل کر کسی جانور کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اٹھتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیں اب مل کر اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جادو جنات جیسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔